الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں تک بات ہو گئی تھی سورہ بقرہ کے حوالے سے۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے لا ریب فی۔ کیا مطلب ہے نفی کا؟ کلام الہی میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لا نفی جنس، کیا مطلب ہے اس لا نفی جنس کا؟ معنی ہو، مفسر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انہو لوضوحہ وسطوع برہانہ۔ قرآن پاک اپنی واضح ہونے کی وجہ سے اور اپنے دلیل کے روشن ہونے کی وجہ سے بحیث، اس حیثیت میں ہے کہ لا یرتاب العاقل، کوئی عقل مند شک نہیں کر سکتا بعد نظر صحیح، درست توجہ کرنے کے بعد۔ کرنے والوں نے تو شک کیا تھا، کفار مکہ نے شک کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ خوابیں ہیں، شاعری ہے، اور مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے دلائل اور اس کی جو عبارتیں ہیں ان پر اگر کوئی غور کرنے والا، توجہ کرنے والا، سمجھ رکھنے والا غور کرے گا تو اس میں شک کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ فی کونہ، کس معاملے میں شک نہیں کرے گا؟ اس کلام کے ہونے میں وحیًا بالغاً، ایسی وحی جو پہنچی ہوئی ہے حد الاعجازی، اعجاز کی حد کو، اعجاز کی حدود کو۔ لا ریبہ فی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انا احدن لا یرتاب فی، کہ کسی نے بھی اس میں شک نہیں کیا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں پایا گیا دنیا میں کہ جس نے اس کلام میں شک نہیں کیا، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ الا تری الی قولہ تعالی، کیا آپ اللہ کے اس قول کو نہیں دیکھتے، اس قول پر غور نہیں کرتے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رب کریم ایک مقام پہ شک کرنے والے کی نفی کر دے کہ کسی نے آج تک شک کیا ہی نہیں، اور دوسرے مقام پر شک کرنے والوں کو چیلنج کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر قرآن پاک میں معاذ اللہ تعارض آ جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کنتم فی ریبن اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر شک کرنے والے کی نفی مراد نہیں ہے لا ریبہ فی میں۔ فَإِنَّهُ مَا أَبْعَدُ عَنْهُمُ الرَّيْبَ، کیونکہ ان سے شک بہت بعید ہوتا ہے۔ بل عرفہم الطریق المزیح لہو، بلکہ عرفہم، انہیں سمجھا دیا، الطریقہ، ایسا طریقہ، المزیح لہو، جو شک کو ختم کرنے والا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے ہوا ان یجتہدوا، وہ کوشش کریں، وہ کوشش کریں فی معارضتی نجم من نجومہ، کلام الہی کی آیتوں میں سے ایک آیت کا مقابلہ کرنے میں، وَيَبْذُلُوا فِيهَا، اور اس مقابلے میں خرچ کرنے غایت جہدہم، اپنی ساری کوشش، حتی اذا عجزوا عنہا، یہاں تک کہ جب یہ سب کر کے اس سے عاجز ہو جائیں،
तहक्कक लहुम, तो उन पर ये बात साबित हो जाएगी कि अन्ना लैसा फीही मजालुन लिशुबहती, कि ये कलाम ऐसा है जिसमें शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। वला मदखलुन लिर्रैबती, ये कलाम ऐसा है जिसमें शक कर दे के लिए कोई सूरत ही नहीं है, कोई दखल ही नहीं है। कीला, बाज उलमा ने मानाहू ला रैबा फी का मतलब ये बयान किया कि ला रैबा फी ही लिल मुत्तकीन, तकवे वालों को इस कलाम में कोई शक नहीं है। वहुदन हालुम मिनद दमीरिल मजरूरी, हुदन जमीर मजरूर से हाल है, फी ही जमीर से हाल है। वल आमिलु फीही ज़र्फु वाक़िउ सिफतन लिल मनफी, आमिल इसमें वो ज़र्फ का सीगा है जो मनफी की सिफत वाक़या हुआ है। रईबा की सिफत निकालेंगे एक मुकद्दर महजूफ, और उसके मुतालिक कर देंगे फीही। वर्रईबु फिल असली मस्दरुन राबनी शयु, लफ्ज रैब असल में लुगत में राबानी शई का मस्दर है। इजा हसल फी कर रईबतु, ये उस वक्त बोलते हैं जब तुम्हारे दिल में फीका, तुम्हारे दिल में परेशानी पैदा हो जाए, रईबा पैदा हो जाए। वहिया कल कुन नफसी व इस्तिराबुहा, रईबा कहते हैं दिल के घबराने और परेशान होने को, बेसुकून होने को। सुम्मिया बिही शक्कू, और लफ्ज रैब के साथ शक का नाम भी रखा जाता है, शक को भी रैब कहा जाता है। लिअन्नहु यखलुकुन नफ्सा व युजीलु तमानियता, क्योंकि शक जो है वो दिल में बेचैनी पैदा करता है और इत्मीनान को खत्म कर देता है। वफिल हदीसी दअ मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका, हदीस मुबारका में लफ्ज रैब के साथ शक को ताबीर किया गया। फरमाया कि जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो उस अमल तक जो तुम्हें शक में नहीं डालता। फ़इन्न शक का रिबतो, क्योंकि शक एक बेचैनी है, शक एक परेशानी है। वसिद्कु तमानियतुन, और सच इत्मीनान है, सुकून है। वमिनहु रैबु ज़मानी लिनवाइबिही, ये जो हमने रैब के माने शक बयान किए, इसी से रैबु ज़मान भी है। जमाने की मुसीबतों को, नवाइब को, जमाने की परेशानियों को रैबु ज़मान कहा जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, यहदीहिम युहदीहिम इलल हक्की, कलाम इलाही हिदायत देता है उन्हें हक की। वल हुदा फिल असली मसदर,
اور لفظ ہدا جو ہے، لفظ ہدن جو ہے، یہ لغت میں مصدر ہے کسرا و تقا، جیسا کہ سورہ اور تقا ہے۔ معنی الدلالت، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی۔ کیلا دلالت الموصلۃ الی البغیتی، بعض علماء نے فرمایا کہ ہدایت کا مطلب ہے ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچا دے، لِأَنَّهُ جعل جعل مقابل الدلالتی، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہدایت کو دلالت کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ کہاں پہ؟ فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو دلال کے مقابلے میں ہدایت کا مطلب بنتا ہے وہ رہنمائی جو مقصود تک پہنچا دے۔ وَلِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مَهْدِيٌّ إِلَّا لِمَنِ اهْتَدَى إِلَى الْمَطْلُوبِ، ایک اور دلیل دے رہے ہیں ہدایت کا مطلب موصل الی البغیہ ہونے پر، کہ ہدایت دینے والا مہدی، ہدایت یافتہ نہیں کہا جاتا مگر اس شخص کو لمن اہتدی الی المطلوب، جو مطلوب تک پہنچ چکا، واختصاصہ بالمتقین، ہدایت کو خاص کر دینا تقوی والوں کے ساتھ، ہدن للمتقین، کلام الہی متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا خاص کر دینا تقوی والوں کے ساتھ، لِأَنَّهُمُ الْمُهْتَدُونَ بِهِ، اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پاک اور کسی کی رہنمائی نہیں کرتا اور کسی کو نصیحت نہیں کرتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو متقی ہوتے ہیں یہی اس سے ہدایت پاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، والمنتفعون بنسبہ، اور اس کلام کو اختیار کر کے، اس کلام پر عمل کر کے نفع پاتے ہیں۔ قرآن پاک ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک کو سمجھاتا ہے، ہر ایک کو درست راہ دکھاتا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے نفع پانے والے متقین ہیں، متقی لوگ ہی اس کی ہدایت سے نفع حاصل کرتے ہیں، نفع پاتے ہیں۔ تو اس معنی پر قرآن پاک کی ہدایت کو یہاں پہ متقیوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَامَّةً لِكُلِّ نَاظِرٍ مِّن مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ، اگرچہ قرآن پاک کی رہنمائی عام ہے ہر توجہ کرنے والے کے لیے، ہر غور کرنے والے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ قَالَ تَعَالَى، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ قرآن پاک کی یہ صفت بیان فرمائی، ہدن للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اَوْ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ، یا پھر ہدایت کو متقیوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں غور کے ذریعے ہی نفع حاصل کیا جاتا ہے، نفع حاصل نہیں کیا جاتا مگر اس میں غور کرنے سے، الا من ثقل العقل، صرف ستھری عقل سے، صرف ستھری عقل سے جو غور کرے گا،
وہی فائدہ اٹھا سکے گا. وَإِسْتِمَالُهُ فِي تَدَبُّرِ الْآيَاتِ وَالنَّظْرِ فِي الْمُعْجِزَاتِ، اور عقل کا استعمال کرنا، یا جو عقل کو استعمال کرے گا قرآن پاک کے تدبر میں، قرآن پاک کے سمجھنے میں، والنظر فی المعجزاتی، معجزات میں غور کرنے میں، وتعرف نبواتی، اور نبوتوں کے پہچاننے میں، وہی صحیح سے نفع حاصل کر سکے گا. لِأَنَّهُ كَالْغِذَاءِ الصَّالِحِ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی اچھی غذا کی طرح ہے، ایک ایسی صالح غذا کی طرح ہے جو صحت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. فَإِنَّهُ لَا يَجْلُبُ نَفْعًا مَا لَمْ تَكُنِ الصِّحَّةُ حَاصِلَةً، تو اس صحیح غذا کا نفع حاصل نہیں کرتا، اس کا نفع حاصل نہیں ہوتا، ما لم تکن الصحت حاصلتن، جب تک کہ صحت حاصل نہ ہو. جب آپ صحت مند ہوں گے، توانا ہوں گے، آپ کا معدہ، آپ کا جگر، سارے اعضاء اچھا کام کر رہے ہوں گے، تو طاقتور غذا آپ کو طاقت فراہم کرے گی. اور اگر آپ کا معدہ، آپ کا جگر، آپ کے مختلف اعضاء پہلے ہی خراب ہیں، پہلے ہی بیمار ہیں، تو اب طاقتور غذا ان کو طاقت نہیں دے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش میں ڈال دے گی. وَإِلَيْهِ اشارہ بِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَكْدُهُ مَا فِيهِ مِنَ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ، اور اعتراض نہیں کیا جائے گا، خرابی نہیں نکالی جائے گی کلام الہی میں، ان آیتوں میں، ان باتوں میں کہ جو مجمل ہیں، متشابہ ہیں، فی کونہ ہدن، ان کے ہدایت ہونے میں، لما لم ينفعک عن بیان یعین المراد منہ، ان کے ہدایت ہونے میں اس وجہ سے کہ وہ نفع نہیں دیتی. ینفق، لم ینفق، وہ جدا نہیں ہوتی، وہ خالی نہیں ہوتی ایسے بیان سے، ایسی وضاحت سے جو نفع دینے کی مراد میں مدد دیتی ہیں، نفع بخش مراد میں مدد دیتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، معین ہوتی ہیں. والمتقی اسم فاعل من قولہم وقاہ فتقا، متقی جو ہے یہ اس میں فاعل ہے عربوں کے مقولے کاہو فتقا سے. والوقایت فرط الصیانتی، وقایت کہتے ہیں بہت زیادہ بچنے کو، بہت زیادہ پرہیز کرنے کو. وہو فی عرف الشرع اسم، متقی شریعت کے عرف میں، شریعت کی اصطلاح میں نام ہے لمن یکیا نفسہ، اس کا
جو اپنے آپ کو بچاتا ہے مما ان باتوں سے یدرہ جو اسے نقصان پہنچائیں گی فی الآخرتی آخرت میں، وَلَهُ ثَلَاثُ مراتبہ، متقی کے 3 مرتبے ہیں یا تقوی کے 3 مرتبے ہیں۔ الاولا، پہلا مرتبہ ہے التوقع من العذاب المخلد، ہمیشگی والے عذاب سے بچنا، بالتبری من الشرک، شرک سے بیزار ہونے کے ذریعے، وعلیہ قولہ تعالی، تقوی کے اس معنی پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، ول وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التقوی۔ الثانیۃ، دوسرا مرتبہ ہے التجنب علی کل ما یوسم من فعل او ترک، بچنا ہر اس کام سے جو گناہگار کرتا ہو، چاہے وہ کرنے سے ہو یا چھوڑنے سے، حتی الصغائر عند قوم، یہاں تک کہ کچھ علماء کے نزدیک صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی اس دوسرے مرتبے میں شامل ہے۔ وَهُوَ المتعارف، اور یہ معروف معنی ہے، مشہور معنی ہے، بِاسْمِ التقوی فی الشرع، شریعت میں تقوی کے اسم تقوی کا، لفظ تقوی کا۔ وَهُوَ الْمَعنَى بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی والے معنی مراد ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ الثالثۃ، تیسرا درجہ، أَن يَتَنَزَّهَ عَمَّا يَشْغُلُ سِرُّهُ عَنِ الْحَقِّ، بندہ اس بات سے بچے کہ جو اس کی تنہائی کو حق سے مشغول کر دیتی ہو، وَيَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ بِشَرَاشِرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہونے سے اسے روک دیتی ہو۔ وَهُوَ التَّقْوَى الْحَقِيقِي الْمَطْلُوبُ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، یہی حقیقی تقوی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں مطلوب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وقد فسر قوله ھدی للمتقین ہا ہنا علی الاوجہ الثلاثۃ۔ ھدی للمتقین کی تفسیر میں یہاں پر اس مقام پر تینوں صورتیں کی گئی ہیں۔ تقوی کے معنی علماء نے، مفسرین نے تینوں طرح سے کیے ہیں، جو ہم نے 3 معنی کیے ہیں تینوں ہی یہاں پر مفسرین نے بیان کیے ہیں ھدی للمتقین میں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ أَوْجُهًا مِنَ الْأَعْرَابِ، پھر یہ بات بھی جان لیجئے کہ آیت مبارکہ مختلف صورتیں رکھتی ہے، مختلف صورتوں کا احتمال رکھتی ہے اعراب کی۔ ان یکونا الف لام میم مبتداؤن، ایک صورت یہ بنے گی کہ الف لام میم مبتدا ہو، علی انہ اسم للقرآن او السورۃ او مقدر بالمؤلف منہا، مبتدا ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ یا تو الف لام میم کو قرآن کا نام مان لیں یا پھر سورت کا نام مان لیں، یا پھر اسے مؤلف منہا کے ساتھ مقدر مان، اس کے ساتھ جو ہے مؤلف منہا کو مقدر مان لیں۔
وذالک خبر، الف لام میم کو مبتدا بنائے اور پھر ذالکا کو اس کی خبر بنا لیں. وَإِنْ كَانَ أَخَصَّ مِنَ الْمُؤَلَّفِ مُطْلَقًا، اگرچہ یہ جو صورت ہے یہ مؤلف مطلق سے اخص ہوگی. وَالْأَصْلُ أَنَّ الْأَخَصَّ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَامِ، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اخذ کو عام پر محمول نہیں کیا جاتا. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُؤَلَّفُ الْكَامِلُ فِي تَأْلِيفِهِ الْبَالِغِ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْفَصَاحَةِ، کیونکہ ذالکا کا مطلب بنے گا، ذالکا سے مراد ہوگی وہ مؤلف جو اپنی تالیف میں کامل ہے، فصاحت کے آخری درجات، بلاغت کے آخری مراتب پر پہنچا ہوا ہے. والکتاب صفت ذالکا، اور ذالکا کو جب خبر بنائیں گے تو اس صورت میں الکتاب جو ہے وہ ذالکا کی صفت بنے گا. ایک ترکیب یہ ہو گئی، ایک اعرابی صورتحال یہ ہو گئی. دوسری صورتحال ان یکونا الف لام میم خبر مبتدائن محذوف، الف لام میم مبتدائے محذوف کی خبر ہو، وذالک خبرن ثانیہ او بدلن، ذالک خبر ثانی ہو یا پھر بدل ہو الف لام میم سے. الکتاب صفت، الکتاب ذالک کی صفت. ولا ریب فی، ولا ریب فی المشورتی مبنی کیوں. اچھا، لا ریبہ جو ہے وہ مشہور قول میں، مشہور تفسیر میں مبنی ہے لتضمنہ معنی من، من کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے منصوب المحلی، محل کے اعتبار سے لفظ ریب جو ہے یہ منصوب ہوگا، محلن منصوب ہوگا. علی انہ اسم لا نافیت للجنس العاملتی عملا انا، منصوب کیوں ہوگا؟ اس وجہ پر کہ یہ اس لا کا اسم بنے گا جو جنس کی نفی کرنے والا ہے، جو انا جیسا عمل کرنے والا ہے. لینہا نہ کی دتوہا، کیونکہ یہ اس کی نکیز ہے. ولازمتن للاسماء لزومہا، اور لا جو ہے وہ انا کی نکیز ہے. انا ثبوت کے لیے ہوتا ہے، لا نفی کے لیے. اور لازمتن للاسماء، اسم کو لازم ہے لزومہا، اس کا لزوم. وفی قراءتی ابی الشعثائی مرفوع بللتی بمعنی لیسا، اور ابو شعثا کی قراءت میں ریب مرفوع ہے اس لا کی وجہ سے جو بیمانہ لیسا ہے. وفیہی خبر، خبرہ، اور لا ریبہ کے بعد جو فی ہے، لا ریبہ فی، یہ فی جو ہے یہ لا کی خبر ہے. ولم یقدم کما قدم فی قولہ تعالی، یہاں پر لا کو مقدم نہیں کی، سوری، فی ہی کو مقدم نہیں کیا گیا جیسا کہ فیہا کو مقدم کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان لا فیہا غول میں.
یہاں کیوں مقدم کیا وہاں کیوں نہیں مقدم کیا؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ تَخْصِيصُ نَفْيِ الرَّيْبِ بِهِ من بين سائر الكتب کما قصد سمتن، کیونکہ ریب کی قرآن پاک سے نفی کی تخصیص کرنا بقیہ کتب الہیہ کے مقابلے میں یہ مقصود نہیں ہے، جیسا کہ لا فیہا غول میں مقصود ہے غول کی نفی صرف اور صرف خمر جنہ سے دوسری خمور کے مقابلے میں، او صفتہ، یا پھر جو ہے فیہی کو آپ خبر نہ بنائیں ریب کی بلکہ اس کو ریب کی بنا لیں صفت، وَلِلْمُتَّقِينَ خَبْرُهُ، اور آگے جو للمتقین آ رہا ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا، وَہُدًى نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، ہدن کو کیا کریں گے درمیان میں، اس کو حال ہونے کی وجہ سے منصوب قرار دے دیا جائے گا، اول خبر محذوف، یا پھر خبر محذوف ہوگی کما فی لا دائرہ، جیسا کہ لا دائرہ میں ہے، وَلِذَالِكَ وقف علی لا ریبہ علی ان فیہ خبر ہدن، اسی وجہ سے لا ریبہ پر وقف بھی کیا ہے اس بنیاد پر کہ فیہ ہدن کی خبر ہو، فیہ کو ہدن کی خبر بنا لیں تو ریبہ پر وقف کر لیں، قدم علیہ لتنکیرہ، جب فیہ کو ہدن کی خبر بنائیں گے تو خبر مقدم بن جائے گی، اور خبر مقدم ہونے کی توجہ یہاں پر یہ ہوگی کہ اسے مقدم کیا گیا ہے ہدن پر لتنکیرہ، مبتدا کے نکرہ ہونے کی وجہ سے، والتقدیر، اس صورت میں تقدیر عبارت یہ بنے گی لا ریب فیہ فیہ ہدن، وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ مُبْتَدَاٌ وَالْكِتَابُ خَبْرُهُ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالکہ کو مبتدا بنا لیں